بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا آج کا ٹاپک ہے حضرت عمر کا قبول اسلام۔ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ سیرت حلبیہ میں ہے کہ حضرت عمر کے مسلمان ہونے کے واقعے کی روایت جو بعض محدثین نے نقل کی یہ ہے کہ حضرت عمر نے ہم سے ایک دفعہ کہا، کیا تم پسند کرو گے کہ میں تمہیں اپنے مسلمان ہونے کا واقعہ اور اس کا سبب بتاؤں؟ ہم نے کہا ضرور۔ تب حضرت عمر نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں سب سے زیادہ پیش تھا۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا اور سخت گرمی پڑ رہی تھی۔ میری ملاقات ایک قریشی شخص سے ہوئی۔ یہ شخص نعیم ابن عبداللہ غام تھا۔ ان کو غام اس لیے کہا جانے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا، میں نے اس کی نغمہ یعنی آواز اور سرسراہٹ جنت میں سنی ہے۔ یہ اپنی قوم کے خوف سے اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے۔ غرض حضرت عمر نے آگے فرمایا کہ انہوں نے مجھے خبر دی کہ میری بہن یعنی جمیل جن کا نام فاطمہ زینت تھا بے دین یعنی مسلمان ہو گئی ہیں، اور ان کے شوہر سعید ابن زید ابن مرہ ابن نفیل بھی مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ سعید عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ حضرت عمر کے چچا زاد بھائی تھے اور حضرت سعید کی بہن حضرت عمر کی بیوی تھی۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ سن کر میں غصے سے بھرا ہوا لوٹا۔ اس زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کرتے، جب کوئی ایک آدمی یا دو آدمی مسلمان ہوتے تو آپ ان کو کسی ایسے شخص کے حوالے کر دیتے جو بااثر اور خوشحال ہوتا، پھر وہ ان کو اپنے پاس سے کھانا کھلا دیا کرتے تھے۔ چنانچہ جن دو آدمیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بہن اور بہنوئی کے حوالے کیا تھا، ان میں سے ایک حضرت خباب ابن ارت تھے، دوسرے نام سے واقفیت نہیں ہے۔ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ صرف خباب ابن ارت ہی کو حضرت عمر کے بہن کو یہ سپرد کیا تھا۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا، یہ خباب ابن ارت اکثر میرے بہنوئی کے پاس آتے اور میرے بہن بہنوئی کو قرآن پڑھاتے تھے۔ غرض میں یہ خبر سن کر اپنے بہن اور بہنوئی کے پاس گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو یہ لوگ جو اندر بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے فوراً خاموش ہو گئے اور قرآن پاک کے اوراق کو چھپا دیا۔ بہن نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ پھر میں نے اس سے کہا، اے اپنی جان کی دشمن، میں نے سنا ہے کہ تو بے دین ہو گئی ہے، اور پھر ڈنڈا اٹھا کر بہن کو پیٹنا شروع کر دیا۔ ان کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ پھر میں نے اپنے بہنوئی کو بھی مار مار کر لہولان کر دیا۔ بہن نے کہا، اے ابن خطاب، تم جو چاہے کر لو، میں تو مسلمان ہو چکی ہوں، مار مار کر میرے ٹکڑے کر دو، مگر میں اپنا دین کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گی۔ یہ جرأت مندانہ جواب سن کر میں ٹھٹک گیا۔ غور سے بہن اور بہنوئی کو دیکھا اور پھر ان سے کہا، لاؤ وہ صحیفہ دکھاؤ جو تم زور زور سے پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا، تم مشرک ہو، اس صحیفے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، غسل کر کر اپنے آپ کو پاک و صاف کرو۔ پھر حضرت عمر فرماتے ہیں، میں نے اٹھ کر غسل کیا، پھر اوراق لیے، میری نظر بسم اللہ الرحمن الرحیم پر پڑی، مجھ پر ایک دم دہشت طاری ہو گئی۔ پھر سورہ طٰہٰ یہاں تک پڑھی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، جس کا ترجمہ ہے، بے شک میں ہی خدا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ حضرت عمر کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگ پڑے۔ تڑپ کر پوچھا، محمد کہاں ہیں؟ مجھے ان کے پاس لے چلو۔ یہ سنتے ہی وہ سب لوگ چھپتے ہوئے تکبیر کہتے ہوئے نکل آئے اور سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت خباب نے فرمایا، اے ابن خطاب، تمہیں بشارت و خوشخبری ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اے اللہ، دو آدمیوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، ابو جہل یا عمر ابن خطاب کے ذریعے سے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دراصل یہ فرماتے تھے کہ اے اللہ، عمر کو اسلام کے ذریعے عزت عطا فرما، اس لیے کہ اسلام دوسروں کو عزت بخشتا ہے، کوئی شخص اسلام کو عزت نہیں دیتا۔ جب حضرت عمر نے دریافت کیا، مجھے وہ جگہ بتلاؤ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مل سکیں، ان لوگوں نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں ہیں۔ حضرت عمر وہاں تشریف لے گئے اور دروازے پر دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ حضرت عمر نے اپنا نام بتایا۔ ان کا نام سن کر کسی کو دروازہ کھولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ آخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دروازہ کھول دو، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا ہے تو وہ ہدایت پا لے گا۔ جب حضرت عمر اندر داخل ہوئے تو دو آدمی ان کے پہلو سے پہلو ملا کر اس طرح چلے کہ انہوں نے ان کو پکڑ کر رکھا تھا
جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے فرمایا چھوڑ دو۔ چنانچہ 2 آدمی مجھے چھوڑ کر چلے گئے اور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے میرے کرتے کا دامن پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور فرمایا اے ابن خطاب، خدا کے لیے ہدایت کا راستہ اختیار کرو۔ حضرت عمر نے عرض کیا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ الفاظ سنتے ہی مسلمانوں نے اس زور سے تکبیر کہی کہ مکے کے گوشے گوشے میں پہنچ گئی۔ حضرت عمر جب ایمان لائے تو ان کی عمر 27 سال تھی۔ حضرت عمر کے مسلمان ہونے سے پہلے مسلمان چھپ کر اللہ کی عبادت کرتے، لیکن حضرت عمر کے دائرۂ اسلام میں داخل ہونے کے بعد مسلمان اعلانیہ عبادت کرنے لگ پڑے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے یہ جملہ کہا، خدا کی قسم آج کے بعد کبھی اللہ تعالیٰ کی عبادت چھپ کر نہیں کی جائے گی، اس لیے انہیں فاروق کا لقب دیا گیا، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔